السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے وہ ہم 10ویں سپارے پہ آ گئے ہیں اور سورہ توبہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم لوگ سب لوگ مل کے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، ہمارے والدین سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہمارے وقت میں بہت برکت دے۔ چلیے اس کی سورہ توبہ کی جو ہے وہ تلاوت کر لیجئے۔ جی ثنا۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم اعوذ السلام۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ توبہ، اور سورہ توبہ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی پیچھے ہماری جو ہے وہ سورہ انفال شروع ہوئی تھی، وہ ابھی ہم نے ختم کی ہے کل، تو اس کا جوڑا ہے نا سورہ انفال، سورہ توبہ کا جوڑا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ مکی مدنی صورتیں ہیں نا۔ اور اس میں جو ہے نا بہت ہی اہم موضوعات ہیں سورہ توبہ میں۔ اس میں جو ہے ایک تو غزوہ تبوک کے بارے میں ہے، پھر غزوہ حنین کے بارے میں ہے، پھر حج کے موقع پہ ایک بہت ہی اہم اعلان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عین وقت پہ جو ہے آیات نازل کی ہیں اور وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور اس کو سورہ براق بھی کہتے ہیں، اس کے ویسے اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہ دو نام یاد رکھیں۔ اور اس میں جو ہے نا تقریباً 16 ٹائمز توبہ کا ذکر ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ 3 مخلص صحابہ جو وقتی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو صورت ہے یہ ان صورتوں میں سے جن کو کہتے ہیں کہ مشکل صورت ہے نا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آسان کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور کیونکہ اس میں کئی جو ہے نا خطبات ہیں، جیسے کہ سورہ انفال میں صرف ایک ہی خطبہ تھا اور پورا جو ہے ایک ہی بات تھی تقریباً، ہے نا۔ تو اب اس میں جو ہے کئی خطبات ہیں، اور جو پہلا خطبہ ہے وہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہے، اور جو پہلا خطبہ ہے وہ جو ہے وہ پہلا خطبہ جو ہے وہ
دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہے، اور دوسرا خطبہ جو ہے وہ پہلے رکوع، اور پھر پہلے رکوع کا تعلق جو ہے چوتھے اور پانچویں رکوع سے ہے نا۔ تو اس طرح سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے ہمارے سمجھنے میں، ہمارے عمل کرنے میں، ہے نا۔ اور کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ مدنی صورت ہے، تو اس میں جو ہے کافی جو ہے وہ احکامات بہت ہی کلیئر قسم کے ہیں نا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اعلان برت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، نہیں، اسی لیے اس کو سورہ برت بھی کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، اور اس میں کیونکہ منافقین کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت ہی سخت قسم کے احکامات ہیں، یعنی کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں نا، رحمان اور رحیم ہوں، تو اس میں جو ہے بہت ہی کلیئر قسم کے، کیونکہ جو ہے وہ دو ٹوک قسم کے احکامات ہیں نا۔ تو یہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور 9 ہجری ذی میں یہ نازل ہوئی۔ پہلی 1 to 6 آیات جو ہیں نا، وہ جو ہے وہ کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری میں ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو اس کا اعلان ہوا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ جو ہے تمام حاجیوں کو جو سنائی جا سکیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات لے کر وہاں پہ پہنچے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا سوال کیا کہ کیا تم امیر ہو یا مامور، یعنی کہ کہیں تم کو تو امیر بنا کے نہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں صرف جو ہے یہ احکامات لے کر آیا ہوں۔ تو فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، بس تم لوگ 4 مہینے اور چل پھر لو، جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کرنے کو، ہے نا، تو یہ کھلا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور جو اعلان کیا گیا وہ کس چیز کا اعلان کیا گیا؟ کہ 4 باتوں کا کلیئر بالکل ہے۔ ایک تو یہ کہ جنت میں جو ہے کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، اور نمبر 2 کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، مشرکین کے لیے جو ہے بالکل منع ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے کہ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا منع ہے، اور چوتھا کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنے عہد کو جو ہے وہ نبھایا بھی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جب تک ان کی مدت تھی معاہدے کے وقت تک کی، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ عہد کو برقرار رکھا جائے گا اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور 4 مہینے کا وقفہ دیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد مزید جو ہے احکامات اور کیا ہیں کہ اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کمی نہیں کی۔ جن مشرکین نے جو ہے صحیح اپنے عہد کو پورا کیا، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ جو ہے مدت معاہدے تک وفا کرو، ہے نا، جیسے کہ ہم نے یہ اعلان میں آپ کو بتایا ہے۔ اور جن قوم سے معاہدہ ہوا تھا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہی بات، کہ معاہدے کی قسمیں تھیں، جو لوگ پورے طور پہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ تو کنٹینیو کیا گیا، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی بظاہر دیکھنے میں جو ہے ویسے تو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارڈ کاپی تو موجود تھی دونوں کے سائن، MOU جس کو کہتے ہیں کہ معاہدہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، تو وہ تو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، لیکن وہ خفیہ سازشیں کرتے تھے، تو اس لیے اس کے بعد جو ان کو 4 مہینے کا وقفہ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حرام مہینے گزر جائیں، حرام مہینے کون سے ہیں ہم کو پتہ ہے، وہ 4 مہینے جو کہ حج سے اور عمرے سے تعلق رکھتے تھے، اور ابھی بھی رکھتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور عمرے کے حساب سے اس وقت رجب میں عمرہ ہوتا تھا، تو یہ 4 مہینے گزر جائیں، حرام مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی،
مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو ہر گھات میں، اور ہر گھات میں ان کے، یہ اپنے کو میوٹ کرتے ہیں ذرا رضیہ، رضیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو 4 مہینے جو حرام مہینے تھے ان کے لیے جو ہے وہ بس اتنا انتظار کرو، اس کے بعد جہاں پاؤ ان کو پکڑو گھیرو ہر گھات میں، ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ دیکھیے بہت سخت آیات ہیں اور لوگ اس کا بہت غلط مطلب بھی لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ ہر شخص پکڑ پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دے، جیسے کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ یہ ان آیات کا یہ مطلب لیتے ہیں، اور پتہ یہی چلا ہے کہ سلیبس سے نکال دی گئی اور یہ سب ہوا۔ حالانکہ بہت سورہ توبہ جو ہے وہ بہت اہم صورت ہے، جس میں بہت اہم اعلانات ہیں، نہ صرف مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے، بلکہ خود میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، ہے نا، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ 16 ٹائمز اس میں توبہ کا ذکر ہے، توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی صرف توبہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بعض دفعہ توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اسلام سے دوری اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کا ہے۔ تو اگر وہ ان چیزوں سے جو ہے دور ہو جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر جو ہے وہ نماز قائم کریں۔ اور اس وقت جو ہے منافقین بھی نماز چاہے دکھاوے کی پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں خاص اب آج کل تو یہ حال ہے کہ مسلمان بھی بعض نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور نماز قائم کریں نا، پڑھنے اور قائم کرنے میں بھی فرق آپ کو بتایا تھا، اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی دیں۔ اگر وہی سب کچھ کریں تو پھر کیا ہے، فخلو سبیلہم، تو پھر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہتا کہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی کہ اگر کسی کے اندر جو ہے ایک ہدایت کی طلب ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنے، تو اس کو جو ہے پناہ دو، اور پھر اس کو جو ہے اللہ کا کلام سناؤ، اچھے طریقے سے بات پہنچاؤ حکمت کے ساتھ۔ اصل میں جو ہے کیونکہ بعض دفعہ جہالت کی بنیاد پہ بھی لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے، جب آپ محبت حکمت سے ان تک اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام تو خود ہی اثر کرنے والی چیز ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی جو ہے اس میں وہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی سمجھنے لگیں کہ ہماری وہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ محبت اور حکمت سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے اچھے طرح ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے حرکتیں کرتے ہیں، اور زیادہ تر غلط چیزیں ہم لوگ اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے دیکھیے یہ دوسرا رکوع ہے، اور دوسرا رکوع میں نے آپ کو بتایا، دوسرا اور تیسرا رکوع اصل میں جو ہے وہ پہلا خطبہ ہے، اس کے بعد یہ پہلے رکوع کا تعلق اب تیسرے اور چوتھے سے ہے۔ تو پہلا خطبہ 8 ہجری میں، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سوائے جو ہے ان لوگوں کے جن سے تم، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب ان کا حال اور ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ نہ کریں۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا، لیکن جو ہے وہ اندر اندر سازشیں کرتے تھے، اور کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کی، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ یہ منافقین کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کو کھول کے رکھ دیا تھا، ان کا پورا کردار، ان کی ساری جو ہے وہ جو باتیں، ان کی کیریکٹرسٹک، جو کہ پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور منافقین کے نام تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے نا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں، پھر دوبارہ دیکھیں فَإِن تَابُوا، یہ آیت نمبر 11، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو جو شخص بھی یہ کر رہا ہو،
ہمارے ارد گرد بھی، ہم تو خود مسلمان سے جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ دشمنی پال لیتے ہیں. تو یہاں تو جو ہے ان منافقین کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر تم جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرو گے، اور وہ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کرتے ہیں. اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، تمہارے دین پر حملے کریں، یعنی کہ اگر معاہدہ کیا اور پھر جو ہے، یہ تو مرتد ہونا ہے نا، کہ توبہ کی، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے قسموں کو توڑ دیا، تو مرتد ہو گئے. تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو تو تلوار ہی کے ذریعے پکڑا جائے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکسا بھی رہے ہیں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول، کیا تم لڑو گے نہیں ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے. اور کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اتخشونہم، آیت نمبر 13. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے جو ہے ڈرا جائے، ہے نا. یہ موضوع بھی ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ لوگوں سے اس طرح سے خشیت الناس کما خشیت اللہ او اشدہ، کہ لوگوں کا ڈر اتنا زیادہ جو ہے لوگوں کے دماغ پہ سوار رہتا ہے جتنا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ ایک پس منظر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم پھر فوراً ہمارا دماغ جاتا ہے یہ تو منافقین ہیں. تو اگر منافقوں کی جو خصوصیات میرے اور آپ کے اندر ہیں تو ہم کتنے پرسنٹ منافق ہیں؟ الحمدللہ ہم اعتقادی منافق تو نہیں ہے، لیکن عملی منافق میں کتنی 1%، 2%، 3%، 4%، 50% ہیں. اور صحابی کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے آیات پڑھی تھیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ حنظلہ منافقن، حنظلہ یعنی اپنے آپ کو منافق کہہ رہے تھے. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے سب سے پہلے میں نے جو ہے قرآن پڑھانا شروع کیا تھا، تو میں جیسے کہ ٹیسٹ بھی لیتی ہوں، تو اس میں میں نے جو ہے یہ ایک سوال دیا تھا کہ منافقوں کی جو ہے وہ کیریکٹرسٹک بتائیں اور کسی ایک منافق کا نام لکھیں. تو میرے ذہن میں مقصد کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا، ان کا نام لوگ لکھیں گے. ان میں سے ہماری ایک بہت ہی اچھی دوست، ہماری قرآن کی جو ہے اسٹوڈنٹ اور ہماری دوست بھی ہیں، ختیجہ ان کا نام ہے، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے نا، ختیجہ ان کا نام. تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لینا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ کریں گے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اگر ہم مومن ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا. یہ آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ کا ڈر کی بات آئی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹائے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی جو ہے وہ توفیق بھی دے گا. یعنی جو چاہے گا اسی کو تو نا، ہے نا. کیونکہ جو ہے مسلمان جو ہے ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی پورے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگ بھڑک اٹھیں گے، شاید بہت بڑی جنگ ہونے ہو. تو اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اطمینان دلایا. تو توبہ کی توفیق بھی کس کو ہوگی؟ جس کے اندر جو ہے اس کی طلب ہوگی، اسی کو توبہ کی توفیق ہوگی. جو اپنے کو جس کے اندر انا خیر منہ ہو، کہ میں تو سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، تو اس کو بھی توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ علم تو جو ہے وہ شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہ تکبر علم کا اور نیکی کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ذلیل ہوا، اور اس نے تو توبہ نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے. آیت نمبر 16 ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، جیسے الیکٹرو فورسز ہوتی ہے، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو آئنس ہم الگ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح آزمائشوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، کون جو ہے آزمائش میں پورے اترتے ہیں. اور یہ جو ہے دیکھیے سورہ عنکبوت میں بھی ہے، اور یہ 3 مرتبہ قرآن میں آئی ہے. ہم نے سورہ بقرہ پڑھا ہے، اور سورہ بقرہ میں جو ہے 214، اس کے بعد جو ہے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا 142، ہے نا. اور یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 16 ہے. تو ریسرچ کرنے والوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. اب آپ ان تینوں کو اگر دیکھیں
تو 214 سورہ بقرہ کی اور 142 سورہ آل عمران کی، تو ان کے جو نمبرز ہیں وہ بھی سیم ہیں، صرف ترتیب الگ ہے۔ اور یہاں پہ 16 ہے، تو اگر جو ہے آپ اس کو پلس کریں 2 + 1 + 4 تو 7 آئے گا، ان سب کا جو ہے وہ سم جو ہے وہ 7 آتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، لے کے بھی ہیں۔ اور اب اگلا رکوع ہے کہ ما کانا للمشرکین، یہ تیسرا رکوع ہے نا، جو پہلا خطبہ چل رہا ہے، کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، یہاں تک کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے 17 ہے، اور اس کے بعد جو ہے 18 ہے، 19 ہے۔ اس میں جو ہے مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تولیت ختم کر دی۔ اس سے پہلے وہ اس کے، کیونکہ ایک طرح سے سرونٹ تھے، اس کی جو صفائی کرتے تھے، اس کے جو ہے برہنہ طواف کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہی کی اونرشپ ان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے، ان کے تو سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی کہ ایمان اور پھر سارے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمائے، اور اس کے بعد ولم یخشا الا اللہ، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اور ان سے توقع ہے کہ وہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اور ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخر پر، جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو دیکھیے مسجد کو صاف کرنا بہت اچھا نیکی کا کام ہے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت جو ہے مسجد کو میں جھاڑو دیتی تھیں، تو جب ان کا انتقال ہوا بہت دن تک نظر نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر ان کے جو ہے جا کے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ باقاعدہ ادا کی، تو وہ کام بے شک بہت اچھا ہے۔ اور دیکھیں یہ ان لوگوں کی فطرت میں تھا کہ میزبانی، قریش جو ہیں، جو جن کو جو ہے تولیت ملی ہوئی تھی، جو کہ مشرک تھے، تو وہ لوگوں کی میزبانی بہت کرتے تھے، اور ابھی بھی جو ہے، اب تو وہ مسلمان ہیں، اور اب بھی مکہ میں آپ دیکھیں تو لوگوں کو پانی پلانا، کھلانا، یہ سب جو ہے بہت کرتے ہیں۔ لیکن صرف یہی دین نہیں ہے نا، پانی پلانے کی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن صرف یہی دین نہیں ہے۔ اصل دین کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اور پھر جو ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جاہدہ فی سبیل اللہ نا، کل ہم نے اس پہ کتنی بات کی ہے کہ مجاہد کون ہے اور مہاجر کون ہے، اور ہم سب اس میں ہیں۔ تو جو وہ کر رہا ہو، اور مسجدوں کو آباد کرنا بہت ضروری ہے نا۔ آباد کیسے کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے میاں کو، اپنے والد کو، جو بھی ہیں ہمارا سیٹ اپ، اس میں ان کو موٹیویٹ کریں کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد لاکھ صاف ستھری پڑی ہو، لیکن کوئی اگر اس میں ہے ہی نہیں ہے، کوئی نہ تو علم سیکھ رہا ہے، نہ سکھا رہا ہے، نہ کوئی جماعت میں شرکت کر رہا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ روح کی ترقی کا مہینہ۔ کل ہم نے جسم اور روح پر آپ سے بات کی کہ جسم کی قبروں میں ہم نے روح کو جو ہے دفن کیا ہوا ہے، تو اس روح کی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے یہ مہینہ جو ہے، جو ہم نے ٹارگٹ رمضان میں لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم یہتدون کی بات کی تھی، تو اس کو جو ہے اس پر فوکس کر کے ہم کو کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل رکھیں، اور مسجدوں کو آباد رکھیں، اور بعد میں بھی آباد رہیں وہ، یہ نہیں کہ جو رمضان میں کر کے اور ساری چیزیں ہم بھول جائیں۔ اور جب ہم وہاں پہ کینیڈا میں تھے تو وہاں پہ جو ہے باقاعدہ یہ اس میں ٹورنٹو اسٹار میں کسی کا آیا تھا کہ اگر کسی مسلمان کو صحیح اس میں دیکھنا ہے تو رمضان میں دیکھ لو، یعنی اس کے اوپر واقعی پھر اسلام اور ایمان پورا طاری ہو جاتا ہے، ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور سارے اعمال بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے نا۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، اسی لیے تم کو جو ہے تولیت سے جو ہے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، واللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ اب آیت نمبر 20 میں جو ہم نے سورہ انفال اسی لیے جوڑا ہے کہ وہ باتیں ساری بار بار آئیں گی اور ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے نا، کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، یعنی کہ ہم تھکے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تراویح کے لیے، یا تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، یا کسی بھی نیکی کے کام کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں،
تو یہ ہے اصل چیز جاہدو. اور ہمارا جو ہے جیسے کل ہم نے بات کی نا کہ ہاجرو، کہ ہمارا برائی سے نیکی کی طرف کا سفر جان اور مال دونوں سے، تو وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب. آیت نمبر ہے یہ 20. یبشرہم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی بھی اور اپنی رضامندی کی. رضوان و جنات، جنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ان کی جو بھی انہوں نے اعمال کیے دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں، اور وہ تصور بھی کس حد تک جو ہوگا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 23 اور 24، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اگر یاد کر سکتے ہیں تو ضرور یاد کریں. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو. اور جو ہے اس میں یہاں پہ جو ہے یہ فلسفہ دین کے حساب سے، فلاسفی آف دین کے حساب سے اہم ترین آیت. دین کس کو کہتے ہیں؟ وے آف لائف، وے آف لائف. اور اس میں جو ہے نا ہم اپنے آپ میں، اپنے باطن میں، اپنے انٹرنل اس میں جو ہے ہم ایک ترازو، ایک بیلنس رکھیں، اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر ہے نا وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے، دوست بنائیں گے، وہی ظالم ہوں گے. اور اے نبی کہہ دو، آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. یعنی کہ اس موضوع پر قرآن کی اہم ترین آیت ہے. 8 محبتیں، یا 8 میں سے کوئی ایک بھی اللہ اور رسول سے بڑھ کر ہونا ان کا ہے. وہ 8 محبتیں 1 2 3 کر کے لکھیں: باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز و اقارب. 6 کیا ہے؟ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے کاروبار جن کے مان پڑنے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کی صفائی ستھرائی ڈیکوریشن میں ہم جو ہے وہ قرآن پڑھنا بھول جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو کہ ہماری تو ماسی آتی ہے اس وقت تو میرے جو ہے اس کا ویکینڈ ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کی محبت میں باقی اللہ اور اس کے رسول کی راہ کو چھوڑ دیں. تو تم کو اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم کو تمہارے اپنی آپ سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے نا، اور اپنے تمام لوگوں سے، تمام رشتوں سے. تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی اور وہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کوئی شعر جو ہے وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ مال و دولت دنیای رشتہ پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور ہم اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پہنچیں گے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ تم اکیلے ہی آؤ گے ہیں، اور ننگے پاؤں، بے ختنہ، ننگے بدن. اور سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے. تو ہمیں اپنے باطن میں جو ہے ترازو رکھنا ہے، ان محبتوں کے بارے میں جائزہ لینا ہے. کیونکہ بچہ بہت پیارا ہے، لیکن اگر جو ہے اسی کے چکر میں جو ہے ہم اپنی نمازیں قضا کر دیں. والدین کی وہ اپنی جگہ ظاہر ہے بہت ہمیں خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، اور ساری چیزیں جو نیکی کی ہیں وہ کریں ہیں. لیکن اس میں ہم کو پرائیورٹائز ہمیشہ کرنا پڑتا ہے. اور ماں باپ، اگر ماں جو ہے اگر نماز کے دوران بھی جواب دے، ہمیں پتہ ہے کہ ماں بیمار ہے تو ہم جواب دینے کے لیے یعنی ہم نماز بھی توڑ سکتے ہیں، اس حد تک اجازت ہے. تو یہ ساری پرائرٹیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہوئی ہیں، اسی لیے پورا قرآن پڑھنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کہیں ہم ایک چیز پڑھ کے اور اسی پر جو چپک جائیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین.
اب جو ہے غزوہ حنین ہے نا، 8 ہجری میں حنین جو ہے مکہ و طائف کے درمیان جو ہے وادی حنین تھی، اور اس میں جو ہے دیکھیے پہلے رکوع کا تعلق جو ہے وہ چوتھے رکوع سے ہے. تو یہ جو ہے اب جو ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں غزوہ حنین کی، کہ جو کہ 8 ہجری میں، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس اچھی تعداد تھی، اور اس میں کیونکہ ان کے پاس جو ہے اس غزوے میں جو ہے وہ 12,000 فوج تھی اور کفار کے مقابلے میں کم تھی. تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ ایک بات پیدا ہوئی کہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے، کیونکہ ان کی کوانٹیٹی بہت زیادہ تھی، تو ان کے اندر ایک جو ہے تکبر آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے کام نہ آئی، اور زمین اپنے وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئے، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. کیا ہوا تھا کہ قبیلہ حوازن کے تیر انداز تھے، انہوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا، اور سب پورا جو ہے اسلام کا لشکر جو ہے پورا ڈسپرس ہو گیا ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکینت، آیات سکینت آپ کو پہلے بتائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت جو ہے وہ نازل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ہیں، اور پھر وہ لشکر اتارے، یعنی فرشتوں سے پھر مدد آئی ہے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور پھر جو ہے وہ تمہیں جو ہے کامیابی ہوئی ہے. اور جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لشکر بیچتے ہیں. یہ ساری ہم تفصیل سے جو ہے پیچھے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے سلسلے میں پڑھ چکے ہیں نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، لیکن پھر جب انہوں نے جس نے جو ہے وہ توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کی توفیق بخشتے بھی ہیں اور ان کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب مشرکین کے بارے میں، انما المشرکون نجس، دیکھیں انسان کی جو طہارت ہے، جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ متطہرین میں شامل کر، تو ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی. ظاہری کون سی ہوتی ہے؟ وہ بظاہر دیکھنے میں بھی ہم صاف ستھرے نظر آئیں اور وضو اور غسل ہو. اور باطنی کیا ہوتی ہے کہ ہم شرک سے پاک ہوں. اور شرک بھی دونوں قسم کے شرک اصغر اور شرک اکبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے خلاف بھی جو ہے صاف، کہ مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے ہیں نا. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دیں. اور جنگ کرو. اب جو ہے وہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ابھی تو مشرکین کی بات ہو رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جنگ. کب؟ کیونکہ اہل کتاب کا شرک کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کا شرک کیا تھا، کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کی بس باتیں تھیں جو اپنے منہ سے نکالتے تھے. اور ان کو دیکھ کے جو ان کے سارے جو فالوورس تھے وہ سب اسی شرک کا جو ہے شکار ہوئے ہیں اور ابھی تک ہیں، ہے نا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دین الحق کو جو ہے وہ دین ہی نہیں مانتے جو اسلام کا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان سے لڑو یہاں تک کہ جو ہے وہ جزیہ دیں، جزیہ ٹیکس دیں، چھوٹے بن کے رہیں. یعنی کہ اگر کوئی اسلامی حکومت میں جو ہے کوئی نان مسلم رہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم ان کو جو ہے حکمت محبت سے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ وفد نجران کا قصہ پڑھا تھا، جو کہ مسجد نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعوت دی تھی. جب وہ نہیں مانے تو ان کو کیا کہا کہ تم جزیہ دو. تو اگر وہ ہمارے ساتھ اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں تو وہ پھر یعنی کہ ان کی وہ ڈومیننٹ نہ رہیں، ڈومینیشن ان کی نہیں ہو، کیونکہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی احکامات چل رہے ہیں، تو وہ چھوٹے بن کے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جزیہ دیتے رہیں. تو یہ اہل کتاب کا جو ہے وہ شرک. اور آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. اب انہوں نے اپنے علماء و درویشوں کو جو ہے وہ اللہ کے سوا جو ہے وہ خدا بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ بغیر دلیل کے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے کعب بن احبار جو بعد میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو ہے قرآن میں یہ کیوں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو جو ہے وہ یعنی کہ احبار اور رہبان، ہے نا، پریسٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں سب، کہ ہم نے جو ہے ان کو رب بنایا ہوا ہے.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ کیا وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ تم نہیں کرتے ہیں، اسی کو سچ نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں کہ اگر ڈاکٹر عذرا پڑھا رہی ہیں، فلاں پڑھا رہا ہے تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ہم ایک ترازو میں تولتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، لیکن اگر دلیل کے بغیر بات کوئی کر رہا ہے، ہاتھو برہانکم، برنگ یور ریفرنس، یہ ہمارے ذہن میں خاص طور پہ اس پہ فورم پہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم سب کی پھر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں نا۔ حالانکہ ان کو جو ہے ایک اللہ کے سوا کسی کو بھی جو ہے بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہ پاک ہے ان ساری مشرکانہ باتوں سے۔ اور یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو جو ہے اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ تعالیٰ یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ ایمان کا نور ہے۔ اسی لیے ہم دعائے نور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی ہر جگہ نور بھر دے۔ اور وہ نور کس طرح سے بھرے کہ جو ہے وہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کام ہیں وہ میرے سارے اعضاء، کیونکہ ہم اپنے سارے اعضاء کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، کہ ہماری آنکھوں میں بھی نور، اور ہمارے آگے بھی نور، اور پیچھے بھی نور، اور ہمارے جو ہے وہ مسلز میں بھی، اور ہمارے نروس سسٹم میں بھی، ہر جگہ۔ تو وہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں تو وہ پر نور ہوں گی۔ اور اگر سب لوگ یہ کریں گے تو معاشرے میں بھی ایک نور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو جتنا برا لگے۔ ابھی ہم نے جو سورہ بقرہ کی 92 میں پڑھا، پھر سورہ انفال کی 39 میں پڑھا، اور ابھی یہ جو آیت ہے وہ 33 ہے سورہ توبہ کی، جس میں جو ہے پورے دین کو غالب کرنے کی بات ہے۔ اور ہم لوگ چھوٹے تھے تو بہت شعر اپنی جو ہے اس میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہاں پہ الحمدللہ 10ویں سپارے کا ہمارا جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے، الحمدللہ۔